مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں پیارے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ابلیس سے آزمائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح ابلیس سے آزمائے جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ خدا اپنے بیٹے کو جب دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے بعد جب اعلانیہ خدمت کی بات آتی ہے تو اس بیٹے کو ابلیس سے آزمایا جائے؟ ضرورت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جواب ہے، یہ جو آزمائش ہے یہ انسان کی اس سوچ کا جواب ہے جو شروع سے اس کے اندر پیدا تھی۔ سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ انسان چونکہ گوشت اور پوست کا ہے، انسان چونکہ کمزور ہے، انسان چونکہ جسم رکھتا ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ آزمائشوں میں پڑتا ہے اور کامیاب نہیں ہو پاتا۔ آزمائشوں میں پڑتا ہے، کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ جو کمزور جسم ہے یہ کیسے ابلیس کا اور تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو جب کبھی بھی چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی عام انسان ہو، جب کبھی بھی اس نے کوئی غلطی کی، کوئی خطا کی، تو اس نے کہا کہ میں تو انسان ہوں، تو انسان تو خدا کا پتلا ہے، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے کیونکہ میں جسم رکھتا ہوں اور یہ جسم کی خاص ضرورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو جسم ہے اسے خوراک کی بھی ضرورت ہے، اسے عیش کی بھی ضرورت ہے، آرام کی بھی ضرورت ہے، اور اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، بہت سی خواہشات ہے، اور کئی دفعہ ان خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے یا ان خواہشات کے پیچھے جانے کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات تھی کہ اگر خدا انسان بن کر دنیا میں آئے تو اسے پتا چلے کہ انسان کی کتنی زیادہ مصیبتیں ہیں، انسان کے کتنے زیادہ مسائل ہیں، اور انسان کے لیے کتنی زیادہ پرابلمز موجود ہیں۔ اور جب کبھی بھی انسان کو آزمائش میں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ قائم نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کیونکہ وہ جسم رکھتا ہے، اور یہ جسم کی وجہ سے وہ پھر اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے حل نہیں کر سکتے۔ یہی بیس ہے کہ جی حضرت آدم یا اما ہوا جو ہے وہ باغ عدن میں اس لیے قائم نہ رہ سکے کیونکہ وہ جسم انسانی جسم کے خاک سے بنے ہوئے تھے، اور یہ جو خاکی جسم ہے وہ کبھی بھی آزمائشوں پر پورا اتر نہیں سکتا، اور جب ابلیس اس پر حملہ کرتا ہے تو کئی دفعہ وہ قائم نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا۔ یسوع مسیح کی آزمائش اس لیے ہوئی تاکہ وہ اس بات کو غلط ثابت کرے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ ایسا خیال کر سکتے ہیں، آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ جی میں چونکہ انسان ہوں، میں چونکہ کمزور ہوں، میں چونکہ گوشت پوست کا ہوں، اور اس وجہ سے جب کبھی بھی مجھے بھوک لگے گی تو میں غلطی کروں گا، مجھے پیاس لگے گی تو میں غلطی کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے اگر چوری کرنا پڑے گی تو میں کر لوں گا کیونکہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اور معاملہ ہے کسی بھی طرح کا تو میں اس میں سے گزر جاؤں گا، اس لیے کیونکہ میں تو انسان ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اس بات کو غلط ثابت کیا۔ یسوع مسیح کی جو آزمائش ہے وہ ہمارے لیے صرف ایک نمونہ ہے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں لیکن اگر آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ پھر ابلیس سے آزمائے تو جا سکتے ہیں لیکن ابلیس سے مغلوب نہیں ہو سکتے، ابلیس آپ پر غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ آزمائشیں آ سکتی ہیں
لیکن آپ اگر کہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ جسم رکھتے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا رابطہ ٹھیک ہے، آپ کا تعلق ٹھیک ہے، اگر آپ خدا کے ساتھ پورے رابطے میں ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں پہ رابطے میں پرابلم آئے گی، جہاں پہ تعلق خراب ہوگا، جہاں پہ تعلق میں تھوڑی سی بھی لچک پیدا ہوگی، وہیں پہ آپ مسائل میں گریں گے۔ آزمانے والا وہیں پہ آپ پر غلبہ پالے گا، اس لیے کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے ٹوٹ چکا ہے، یا آپ کا تعلق صحیح قائم نہیں رہا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، جب سینٹ پیٹر پانی پر چل کر یسوع کے پاس آ رہے ہیں، تو ہوا کیا؟ انہوں نے جو ہی پانی کی طرف دیکھا تو ساتھ ہی وہ کیا ہوئے؟ ڈوبنے لگے، کیونکہ فوکس اکھڑ گیا، دھیان وہاں پہ ٹھہرا نہیں تھا، رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو ابلیس آپ پر غلبہ پاتا ہے۔ یسوع مسیح کی یہ جو آزمائش ہے، یہ اصل میں ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ آزمائش صرف اس لیے کی گئی تاکہ ہمارے لیے ایک نمونہ پیدا ہو، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ یہ سوچ لے کہ غلطی تب ہوتی ہے جب آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ہوتی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیونکہ خدا آپ کو سنبھالے رکھتا ہے، وہ آپ کو غلطی کرنے نہیں دیتا، اور وہ آپ کو سنبھال کر آگے بڑھاتا رہتا۔ دیکھیں ذرا غور کریں، جب ابلیس آتا ہے یسوع مسیح کے پاس تو سب سے پہلے سب سے نازک چیز پر حملہ کرتا ہے، اور وہ ہے بھوک، جو کہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، کھانا کھائے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یسوع مسیح اس کو بھی، اس بات کو بھی غلط ثابت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ خوراک آپ کما کر لا رہے ہیں، آپ کی محنت سے آپ کھا رہے ہیں، آپ اگر محنت نہیں کرتے ہیں، آپ کام نہیں کرتے ہیں تو کھا نہیں سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ خدا آپ کو دے رہا ہے، اور اگر آپ محنت بھی کر رہے ہیں تو یہ محنت کرنے کے لیے جو طاقت دے رہا ہے وہ بھی خدا دے رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو طاقت نہ دیتا، اگر وہ آپ کو قوت نہ دیتا، اگر وہ آپ کے ساتھ نہ چلتا، تو آپ کیسے روٹی کماتے اور کیسے کھا لیتے؟ یہ سارا کچھ آپ کو اس نے دیا ہے، یہ توفیق اس نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہی بات یسوع مسیح اس ابلیس کو کہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر اس کلمے سے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے جیتا رہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے حکم کے تحت جی رہے ہیں، آپ اس کے حکم کے تحت جی رہے ہیں، آپ کھانے کی وجہ سے جی نہیں رہے۔ کتنے لوگ ہیں کھانا کھاتے مر نہیں جاتے؟ اسی سارے لوگ پوری زندگی روٹی کھائی ہے نا، کھاتے ہیں نا روٹی، مرتے نہیں ہیں، مر جاتے ہیں۔ ایسے پہ روٹی کھاتے رہیے تو زندہ ہی رہیے ساری زندگی، کبھی مرے گی آپ، کیونکہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور جسم کی نہیں ہے کھانا، تو کھانا کھانے سے تو زندہ رہنا چاہیے۔ لیکن کھانا کھانے کے باوجود بھی ایک وقت آتا ہے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم زندہ کس سے ہیں؟ اس کے کلمے سے، زندہ روٹی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ زندہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے انہیں زندہ رکھا ہے، وہ زندہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے انہیں زندگی دی ہے۔ میں اگر انہیں زندگی نہیں دوں تو وہ اگلی سانس نہیں لے سکتے، ایک سانس بھی ان کے لیے لینا دشوار ہے اگر میں ان کی سانسوں کو روک دیتا ہوں۔
تو یسوع مسیح پہلے تو یہ کلیئر کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم بہت کھائیں گے، بہت کمائیں گے، تو پھر شاید ہم بہت لمبی زندگی بسر کریں گے یا بہت خوشحال رہیں گے، تو انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا چاہے گا تو آپ کی زندگی ہوگی، اگر وہ نہیں چاہے گا تو آپ کی زندگی یہ بالکل سیدھا ایک اصول خدا یسوع مسیح نے پہلی آزمائش میں ہمیں سکھایا۔ انہوں نے بتایا ہمیں یہ آزمائش یسوع مسیح کی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اصل میں، تاکہ ہمیں سکھایا جا سکے، ہم اس سے سیکھ سکیں، تاکہ اپنی زندگیوں کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو ابلیس انہیں ہیکل کے کپڑے پر کھڑا کر دیتے، یہاں سے کیا لگا دیں؟ چلانا کیا لگا دیں؟ آپ کے لیے کیا مسئلہ؟ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نے پہلے جملے میں مجھے یہ بتایا کہ زندہ تو خدا کی وجہ سے، روٹی تو سے نہیں۔ اگر روٹی سے آپ زندہ نہیں ہیں اور آپ زندہ ہیں خدا کی وجہ سے، تو خدا آپ کو بچائے گا۔ زندہ آپ کس کی وجہ سے ہیں؟ خدا کی وجہ سے۔ پوری کوانٹیٹی ہے اس میں کہ زندہ آپ خدا کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے جواب دیا کہ آپ زندہ ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زندہ وہ رہے گا جو جسے خدا زندہ رکھے گا، اور جسے خدا زندہ رکھے گا وہ کبھی بھی مرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر خدا نے زندہ رکھا ہے، خدا اگر آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور خوراک یا باقی چیزیں آپ کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ ایسا کیجئے یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیں۔ تو آپ کی بابت تو لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ یہ بتا بھی رہے ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے فرشتے آپ کو کیا کریں گے؟ ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، یعنی کہ آپ جب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، جب خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں، جب آپ اس پر توکل کر رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے خدا کو آزمانا نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا، دیکھتے ہیں خدا میرے لیے یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر میرا خدا سچا ہے، میرے ساتھ ہے، تو آج یہ ہو جائے گا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں خدا کو آزما رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح میں یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا توکل اس پر ہونا چاہیے، آپ کا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے، آپ نے اس بات کو ماننا ہے کہ خدا ہی ہے جو آپ کو زندگی دے رہا ہے، خدا ہی ہے جو آپ کو سانسیں دے رہا ہے، خدا ہی ہے جو آپ کو سب کچھ عطا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی اسے آزمانا نہیں، کبھی بھی اپنی زندگی میں اسے آزمانا نہیں ہے، مانگنا ہے اسے آزمانا نہیں، صرف مانگنا ہے، کیونکہ مانگو گے تو دیا جائے گا، اور آزماؤ گے تو لکھا ہے خدا کے کلام میں تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، مطلب کہ پھر گناہ میں چلے جائیں گے۔ جب آپ آزمائیں گے تو گناہ میں جائیں گے، لیکن جب آپ مانگیں گے تو یقینی طور پر پائیں گے۔ اور یہی بات یسوع مسیح سکھا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس آزمائش میں سیکھنے کی بات ہے۔ یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ابلیس کیا کرتا ہے کہ پہلے سب سے نازک معاملے کو لیا، پھر اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا توکل بڑا ہے خدا پر، تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ پھر یہ ابلیس عموماً ہماری زندگی میں آ کر ہمیں کہتا ہے کہ بھئی آپ کا تو بڑا توکل ہے نا خدا پر، آپ کا تو بڑا بھروسہ ہے خدا پر، آپ تو بڑا خدا کو مانتے ہیں نا، خدا آپ کہتے ہیں جی خدا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو چلو پھر کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ ابلیس آپ سے ایسا کہے گا اور آپ نے کنڈیم کرنا اس سے، آپ نے جھڑکنا اس سے، اپنی سوچ کو جھڑکنا ہے جو ابلیس آپ کے اندر یہ پیدا کرے گا کہ آپ یہ کر کے دیکھو، یہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ آپ تو خدا کے ہو، تو خدا آپ کے ذریعے سے یہ کرے گا۔ تو آپ نے کہنا ہے میرا خدا کرے یا نہ کرے، میں اس کی محبت میں ہمیشہ قائم رہوں گا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے صدرک میثق اور عبدالنجو نے کیا۔ کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے، لیکن ہم تیری مورتی کو سجدہ، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔
کہ وہ ہمیں بچائے گا یا نہیں بچائے گا، ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہم سے محبت کی ہے، اور جب ہم ہیں ہی اس کے تو ہمیں اس سے پیار کرنا ہے، اور جب ہم اس سے پیار کرتے رہیں گے بچا وہ خود ہی لے گا، آپ نے اسے آزمانا نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو ابلیس پہاڑ پر لے چلتا یسوع مسیح کو، ساری شان و شوکت دکھا دنیا میں تمام چیزیں، اور کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ میرا مجھے دیا گیا، اس پر میرا اختیار، ہاں یہ آپ کو مل سکتا ہے ایک صورت اگر آپ جھک کر مجھے کیا کریں، یعنی کہ جھک کر سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میرے اختیار کو قبول کر لیتے ہیں، آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، تو یسوع مسیح اس کے اختیار کو قبول نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کر، یعنی کہ اختیار صرف اسی کا ہے، اگر کسی کو مل بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اختیار صرف خدا کا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کو ملا ہے تو میں آپ کو کیوں سجدہ کروں، اسے کیوں نہ کروں جس نے آپ کو یہ اختیار دیا۔ تو وہاں پہ بھی یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی سجدے کے حقیقی سجدے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے، خداوند پاک خدا کی ذات۔ آپ اسی کی پاک حضوری میں جھک کر اسی سے مانگ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ کو رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آزمائشیں، 3 آزمائشیں ہم نے جو یسوع مسیح کی آج سنی ہے، وہ اصل میں ہمارے لیے مشرے راہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے کہ آپ نے جب زندگی گزارنی ہے تو کہیں روٹی کے پیچھے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ خراب نہ کر بیٹھنا، کہیں عزت چاہنے کے چکر میں خدا کے ساتھ اپنا رابطہ نہ کرنا قائم رکھنا، کہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ خراب نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ دنیا کی چیزیں آپ کو انعام میں ہی ملنی چاہیے۔ رابطہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، تعلق آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تعلق خراب کر کے کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے متعلق سوچیں۔ تعلق آپ کا خداوند خدا کے ساتھ ہمیشہ ٹھیک رہنا چاہیے، اور یہی بات آج کی تلاوتوں میں ہم نے سیکھی، کیونکہ عموماً جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کئی دفعہ اس تعلق کو جو خدا کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم اس سے تھوڑا کمزور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم اس تعلق کا لحاظ نہیں رکھتے، اس تعلق کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچ پاتے، یا پھر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے خدا تو معاف کرنے والا ہے، وہ یقینی طور پر معاف کرنے والا ہے، لیکن اس صورت میں جب غلطی جان بوجھ کر نہ ہو، انجانے میں ہو، یقینی طور پر وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب ہم جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر سزا بھی دیتا ہے، کیونکہ ہم نے خود کیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر اچانک کسی سے کچھ ہو جائے تو ہم اتنا اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ یار سمجھدار ہو، آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ نہیں کرنا، پھر آپ نے کیوں کیا؟ تو پھر یقینی طور پر ایک سوال جو ہے وہ خدا اٹھاتا ہے، اپنے سزا دینے کا اختیار بھی ہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان روزوں میں سے گزر رہے ہیں تو ہم نے حقیقی معنوں میں خداوند اپنے خدا کے ساتھ چلنا، اس بات پر بھروسہ کرنا ہے کہ میری زندگی جو ہے اس لیے ہے کیونکہ خدا نے مجھے دی، میں اگر زندہ ہوں تو اس لیے ہوں کیونکہ خدا نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، اگر میرے گھر میں خوراک ہے تو اس لیے ہے کیونکہ وہ خوراک خدا نے دی، اگر مجھے 4 لوگ جانتے ہیں تو اس لیے ہے کیونکہ خدا نے انہیں میرے لیے تیار کیا، اگر مجھ سے کوئی پیار کرتا ہے تو اس لیے ہے کیونکہ خدا نے اسے مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار کیا۔ تو جو کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو رہا ہے وہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟
خدا کی وجہ سے، تو خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ابلیس آپ کو کسی بھی طور پر چھیڑ نہیں سکتا۔ وہ آ سکتے آپ کے پاس لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے اندر کیا ہوگا؟ خدا کا پاک روح، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا۔ اس تعلق میں کوئی بھی نہیں لا پاتا ہے جب تک یہ تعلق قائم ہے۔ یہ ایسے ہوگا تو اس کے اندر کوئی اور آئے گا۔ جب تک یہ تعلق قائم رہتا ہے ابلیس آپ کی زندگی میں آ نہیں پاتا، لیکن جو ہی یہ تعلق پورا لوز ہوتا ہے تو سارے ابلیس آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ لیکن اگر تعلق قائم ہو تو ابلیس آئے گا تو اس تعلق کو توڑ نہیں پائے گا، بلکہ یہ تعلق قائم رہے گا۔ ابلیس آئے گا اور یہاں سے سلپ ہو کے بھاگ جائے گا، کیونکہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو آئیں ہم خدا سے یہ التجا کریں کہ خدا ہمیں اس تعلق میں ہمیشہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ایسے تعلق میں قائم رہتے ہوئے اس کی پاک برکت کو ہمیشہ حاصل کرتے رہیں۔